بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کا آسان اردو ترجمہ کا یہ سبق ہے، اور اس سبق میں آج سیکھنے جا رہے ہیں پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ آیت نمبر 31، 32 اور 33۔ یہ 3 آیات آج کے سبق میں تجوید کے ساتھ اور قرآن شریف کا آسان اردو ترجمہ مع مختصر تشریح و تفسیر کے ساتھ سکھایا جائے گا۔ تو چلیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ اس آیت کو پڑھا جائے گا، اس کے بعد پھر علیحدہ حروف کے اور الفاظ کے ترجمے بتائے جائیں گے، اس کے بعد پھر پورا ترجمہ ایک ساتھ بتایا جائے گا۔ جو لوگ کہ قرآن شریف کو اردو کے ساتھ اور آسان اردو ترجمے کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء۔ اس آیت کا بقیہ حصہ اگلے صفحے پہ ہے۔ پہلے ہم اس صفحے کا اتنا پڑھتے ہیں ترجمہ، پھر اگلے صفحے پہ چلتا ہوں۔ وعلم، واو کے معنی، اور اس سے قبل سبق میں آپ لوگوں نے پڑھا واو زبر واو کے معنی اور، علم سکھائے، وعلم اور سکھائے، آدم حضرت آدم مراد ہیں، وعلم آدم اور حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالی نے کیا؟ الاسماء، اسم کی جمع ہے اسماء، نام، کل کے معنی تمام، سب، کلہا سب چیزیں، ثم پھر، عرضہم انہیں سامنے کیا یعنی کہ پیش کیا، علی کے معنی پر، الملائکہ ملائکہ کہتے ہیں فرشتوں کو، علی الملائکتی فرشتے پر، فقال پھر کہا، کس سے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ فرشتوں سے کہا۔ اس جگہ پہ جو اللہ نے فرمایا کس سے؟ فرشتوں سے، انبئونی مجھ کو بتلاؤ، باسمائی اسما نام، بامنے سے، ہاؤلائی ان چیزوں کے، ان اگر، ان کے معنی اگر، ہاؤلائی ان، آگے ہے کنتم صادقین، ان کنتم صادقین، یہ پوری آیت ہے، ابھی اگلے صفحے پہ پڑھیں گے اس کو۔ اور اس نے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ کل کا لفظ آیا، کل یعنی
ہر چیز جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، اللہ نے تو کل کا لفظ استعمال کیا ہے، ہر چیزوں کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سکھائے، جس کا معلم، جس کا استاد خود وہ پاک پروردگار ہو، تو اس کے علم کی گہرائی کا اور اس کے علم کا کیا کہنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سے قبل کی سبق میں آپ نے پڑھا، اس سے قبل آیات میں آپ نے کہ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ، ایک نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ ایسے لوگوں کو، ایسی مخلوق کو آپ پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین میں فتنہ فساد پھیلائیں گے، خون بہائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اور جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدائش کا واقعہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور اس کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا اللہ نے وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو تعلیم دی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ تو اس لیے انسان کی جو فضیلت ہے وہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس علم کا ایک ذخیرہ ہو۔ علم سے ہی انسان کو وہ مقام، وہ فضیلت، وہ بزرگی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بنانے کے بعد اللہ نے سب سے پہلے ان کو علم سے آراستہ کیا، علم سے سجایا، سنوارا۔ اس کے بعد پھر وہ اس لائق ہوئے کہ فرشتوں کے پاس اور فرشتوں کے سامنے انہیں پیش کیا جا سکے۔ ثم عرضهم على الملائکۃ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے کیا۔ کب؟ پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کے سامنے نہیں کیا، بلکہ ان کو پیدا کرنے کے بعد علم سے آراستہ کرنے کے بعد پھر انہیں فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا۔ پھر کہا، پہلے تو فرشتوں سے کہا مجھ کو ان کے نام بتلاؤ۔ ان کے معنی ہوتے اگر۔ اب اگلی صفحے پہ چلیں۔ کنتم صادقین، کنتم تم ہو، صادقین سچے، جو تم نے کہا تھا نا، جب میں نے تم سے بتایا کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں تو تم نے جو کچھ کہا اس میں اگر تم سچے ہو تو تم ان سب چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو کیا جواب دیا فرشتوں نے؟ چلیے آیت نمبر 32 میں سنیں۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، سبحانک، تو پاک ہے، لا علم، علم نہیں، لنا ہمیں، لا علم لنا، علم نہیں ہمیں، الا مگر، ما جو، علمتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ یعنی فرشتوں نے جواب دیا کہ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا، اور آپ جو ہم سے جو یہ سوال کر رہے ہیں تو اس کا تو ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا۔ یعنی فرشتوں نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل ہی سر تسلیم خم کیا کہ میں کوئی بہت بڑی، کوئی بزرگ ہستی نہیں ہوں، جیسا کہ شیطان نے اپنے آپ کو بہت ہی بزرگ اور بہت ہی بڑا کہا۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے بندے ہیں اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب آپ کا دیا ہوا ہے، تو ہمارے پاس صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر صرف وہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا۔ انک انت العلیم الحکیم، انک بے شک تو، انت تو، العلیم جاننے والا، الحکیم حکمت والا ہے۔
بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے. جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو آپ نے بنایا ہے اس میں آپ کی حکمت ہے، اور جو کچھ ہے یہ سب آپ جانتے ہیں. جتنا ہمیں ضروری تھا ہمیں سکھایا، جتنا آدم کو ضروری تھا آدم کو سکھایا. آپ تو سب کچھ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں کہ کسے ہمیں کیا عطا کرنا ہے، کسے ہمیں کیا دینا ہے، کس سے ہمیں کیا کیا کام لینا ہے. تو فرشتوں نے اپنی عاجزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کی کہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے مگر صرف اتنا ہی جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اور بے شک آپ ہی علیم ہیں یعنی سب سے زیادہ جاننے والے، الحکیم حکیم ہیں یعنی حکمت والے. اب یہ اتنی بات ہونے کے بعد پھر آگے آیت نمبر 33 میں دیکھیے 33 میں کیا ہوا. آیت نمبر 33. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال اس نے فرمایا یا آدم اے آدم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اب فرشتوں نے جب اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اپنے لا علمی کا اظہار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور بزرگی کا اقرار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم و حکمت کا اقرار کیا، تو اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا. قال اس نے فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم انہیں بتا دے، باسمائہم ان کے نام، فلما سو جب، انبأہم اس نے انہیں بتلائے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو بتلائے، باسمائہم ان کے نام. قال اس نے فرمایا الم کیا نہیں، اقل میں نے کہا، لکم تمہیں، انی کہ میں، اعلم زیادہ جانتا ہوں، غیبہ چھپی ہوئی باتیں، السماواتی آسمان، سما السما کی جمع ہے سماوات آسمان، و اور الارض زمین، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، ما جو، تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو، کنتم تکتمون تم چھپاتے ہو. تو پوری آیت کا معنی یہ ہوگا، اس نے فرمایا اے آدم، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے آدم انہیں ان کے نام بتلا دے، یعنی کہ فرشتوں کو ان کے نام بتلا دے. سو جب اس نے یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتلائے تو اس نے فرمایا، کس نے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی باتیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اب اس کے بعد آیت نمبر 34 پڑھیں، اور آیت نمبر 34 میں اب فرشتوں کے بعد اب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی ہوا. تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کیا. یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے.
تو اس واقعے کو بھی اگلی آیت نمبر 34 میں آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا سبق مکمل ہوگا۔ تو اس جگہ پہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور بزرگی فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی بنیاد پہ پیش کیا، کہ فرشتوں نے اپنے عاجزی اور لا علمی کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا، اور یہ فرمایا کہ ہمیں بس اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، ان چیزوں کے نام تو میں نہیں جانتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتلائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی باتیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، میں سب کچھ کو جانتا ہوں۔ اس کے بعد اب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھیں آیت نمبر 34۔ آیت نمبر 34، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ پہلے تو آپ لوگ آیت کو بھی تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد علیحدہ جو ترجمہ بتائے جاتے ہیں وہ اس لیے کہ اسے یاد کریں، تاکہ آگے چل کر کے پھر بہت سے ایسے الفاظ اور ایسے حروف جو کہ بارہا آئیں گے، اس کے معنی پھر آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے اگر چند پارے آپ پڑھتے ہیں تو کافی حد تک آپ قرآن شریف کے معنی کو سمجھنے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ تو چلیے، وَإِذْ، اور جب، قُلْنَا، ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو۔ کون، کس نے کہا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو، اسجدو، تم سجدہ کرو۔ دیکھیں اس جگہ پہ الف کے اوپر پیش ہم نے دیا، یہ لفظ جو عربی کا ہے وہ اسجدو پڑھا جائے گا۔ آپ جب ملا کے پڑھیں گے تو یہ تا کو سین سے ملا دیں گے، یہ حمزہ یہ وصلی تھا یہ گر جائے گا، تو پھر ہو جائے گا للملائکۃ اسجدو، اور للملائکتی کو الگ کر دیا تو اب یہ اسجدو، حمزہ وصلی ضمے کے ساتھ مضموم لا کر کے پڑھا جائے گا، اسجدو، تم سجدہ کرو، لی آدم، آدم کو، فسجدو، تو انہوں نے سجدہ کیا، کنہوں نے؟ فرشتوں نے، الا، سوائے، ابلیس، ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، ابا کے معنی انکار کرنا، واستکبر، اور تکبر کیا، ایک انکار کرنا ہوتا ہے اور اس کی جو وجہ تھی، وہ جو سبب تھا انکار کا، وہ تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کیا، جبکہ حکم کس کا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا۔ وَكَانَ، اور وہ ہو گیا، من کے معنی سے، الکافرین، کافر، من الکافرین، کافروں سے، پورا معنی یہ ہوتا ہے اس آیت کا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوائے انہوں نے سجدہ کیا، یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا، اور تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، کس نے؟ ابلیس نے، اور وہ کافروں سے ہو گیا۔ کافروں سے ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کافر کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کا جو انکار کرتا ہے، اللہ کے حکم کا جو انکار کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں کافر۔ یعنی کافر کے معنی انکار کرنے والا۔ کس کا انکار کرنے والا؟ اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا۔ یہ تو اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، یعنی ابلیس کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ اب آپ نے آیت نمبر 34 تک آج کے سبق میں پڑھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رہنے کے لیے حکم فرمایا، اور یہ شجر ممنوعہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سرزد ہوئی،
تو یہ سب واقعہ انشاءاللہ آنے والے سبق میں آپ پڑھیں گے۔ ابھی تک جو آج کے سبق کو پڑھایا گیا ہے اس کو یاد کریں۔ تو چلیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں ملاقات ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔